دوست آصف ہارون اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجمن تاجران لاری اڈا منصیرہ کے سابق صدر حاجی سجاد۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے جو دور گزارے اس کے بارے میں ان کے ساتھ کچھ خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی حاجی صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم آصف صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ اس کے بعد میری آپ سے چند گزارشات ہیں جو آپ کے ذریعے ضلعی انتظامیہ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو بات کا آغاز میں کرتا ہوں کہ آپ نے ٹرن اوور کے بارے میں پوچھا۔ ہمارا 2 سال کا ٹرن اوور ہوتا ہے، اس میں سب سے مین مسئلہ جو تھا وہ ہمارا بجلی کا تھا۔ تقریباً 10 سال سے یہ لاری اڈا کے جو تاجر ہیں تقریباً 500 کے قریب دکانیں ہیں، یہ 10 سال انہوں نے اس کرب اور مصیبت میں گزارے۔ یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ سروے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہر مہینے میں 15 دن یہ ٹرانسفارمر جل جاتا تھا اور بند رہ جاتی تھی، اور لوگوں کو اتنی پریشانی ہوتی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے مقامی MNA MPA سب کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے DC کے پاس ہم گئے، تمام ضلعی انتظامیہ، حتیٰ کہ یہ ٹرانسفارمر TMA کی ملکیت ہے اور TMA اس میں ہمارے ساتھ بالکل کوئی تعاون نہیں کرتا۔ یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک نیا ٹرانسفارمر لایا اور نصب کیا یہاں، جس سے ہمارا یہ بجلی کا دیرینہ مسئلہ جو تھا تقریباً 10 سال سے یہ ختم ہو گیا۔ اب تاجر بھی پرسکون ہے اور ہم بھی پرسکون ہیں، کیونکہ آئے روز وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا اور بجلی 15 دن بند رہتی تھی۔ تو انتظامیہ کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے 15 دن بھی لگ جاتے تھے، 10 دن بھی لگ جاتے تھے، لیکن ہمیں جو کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ سے کرنا پڑتا ہے۔ ہماری جو تنظیم ہے یہ ماشاءاللہ بہت متحد تنظیم ہے۔ صرف اس میں اگر آپ آصف صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی تنظیم وہ بغیر چندے کے نہیں چل سکتی جب تک اس کا چندہ نہ ہو۔ اب یہاں جو ہماری تنظیم ہے تو متحد، لیکن یہاں ہمیں اپنا خرچہ بھی اپنے جیب سے کرنا پڑتا ہے۔ تمام جو بھی خرچ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے جیب سے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بجلی کا مسئلہ ہم نے حل کرایا۔ نمبر 2، ہمارے اوپر 259% کرائے کا بوجھ ڈال دیا گیا، یعنی ہمارے کرائے میں 259% اضافہ کر دیا گیا۔ اس اضافے کو ہم نے کورٹ میں چیلنج کر دیا، کورٹ میں چیلنج کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں راضی نامے کے لیے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہم بات چیت سے مسئلے کو حل کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارے ان سے مذاکرات کے 7-8 دور ہوئے، پھر ہم اس 259% کو 30% پہ لے گئے۔ یہ آپ کی بڑی کمیابی۔ تو اس کے علاوہ یہ ہم کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن اصل میں کچھ تو تاجر بھائی بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے نا۔ اگر تاجروں کا بھرپور تعاون ہمارے ساتھ ہو تو ہم ہر مسائل حل کر سکتے ہیں۔ چلیے صاحب، تو ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے کہ جو کام آپ سے رہ گئے آپ کی نظر میں ہو، اور آئندہ اگر آپ کو تاجر منتخب کرتے ہیں تو آپ کام کر سکیں گے، آگے ان کے ساتھ چل سکیں گے؟ جو نئی کابینہ آئے گی اور جو نئے گروپ آ رہے ہیں، اس کے آپ کون سے گروپ کو جوائن کریں گے، کس کے ساتھ آپ کے اتحاد ہوگا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ آصف صاحب، الیکشن جو ہے وہ تو ہونا ہے، اور ہم اس دفعہ ابھی تک ہم نے کسی پینل کے ساتھ جانے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے پچھلے دفعہ بھی جس پینل کے ساتھ ہم نے شراکت داری کی، جس پینل کی حمایت ہم نے کی، اس پینل نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ ہمارے مسائل جو ہے جوں کہ تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، TMA سے مل کر ایک دن وہاں بات ہوئی، TMA میں TMO بھی موجود تھے، وہاں پہ بات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہمیں سامنے والی دکانیں ہیں ان کے آگے فٹ پاتھ نہیں ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی بزنس کی جگہ ہے، کوئی بھی پلازا ہے، اس کے ساتھ پارکنگ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پارکنگ نہیں ہے، اب دیکھیں آپ یہ باتھ روم ہے، اب چاہیے تو یہ ہے کہ یہ TMA کی ملکیت دکانیں ہیں، ہم TMA کو کرایہ دیتے ہیں۔ یہ جو ہے لیٹرینیں یہ عوام کے لیے، تاجروں کے لیے، دکانداروں کے لیے فری ہونی چاہیے۔
یہ ٹی ایم اے کی ذمہ داری بھی ہے. اور کسی کا بھی پلازا کوئی بھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو لیٹرین بھی ملے گی اور وہاں آپ کو پارکنگ بھی ملے گی. جبکہ یہاں صورتحال یہ ہے اگر آپ باہر جا کے کیمرہ ذرا لگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام دکانوں کے آگے گاڑیاں کھڑی ہیں اور پھر آئے روز یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور جرمانے کرتے ہیں. بھائی پہلے تو آگے سے گاڑیاں تو ہٹا دو. بس میرا تو پروگرام یہ ہے کہ آئندہ اگر میں ہوا یا میرا پینل کوئی بھی یہاں صدر ہوا تو ہم ایک تو یہ فٹ پاتھ کا کچھ کریں گے تاکہ دکانداروں کے آگے دکانوں کے آگے فٹ پاتھ بن جائے. اس سے کم گاڑی تھوڑی سی پیچھے ہو جائے گی. دوسرا یہ بار غیر قانونی تجاوزات قائم کی ہوئی ہے ٹی ایم اے نے ملی بھگت سے. اب اس کو وہ جب ہم ایس سی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے. اب بھائی آپ نے رستے کا ٹھیکہ دے دیا, یہ پیدل چلنے والوں کا رستہ ہے. یہاں سے چلنا اگر ہماری مائیں بہنیں یہاں سے گزرتی ہیں تو ان کو رستہ نہیں ملتا ہے, بڑی مشکل سے وہ گزرتی ہیں. آپ ابھی جا کے باہر دیکھ لیں, آپ وہاں سے آسانی سے مجھے گزر کر بتا دیں. یہ تمام تجاوزات انہوں نے کی ہوئی ہے اور اس کا یہ بھتے لے رہے ہیں, 50 روپے پرچی لے رہے ہیں. اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے. یہ ٹھیکہ تو یہ باہر تھڑوں کا دیا ہوا ہے, یہ جو غیر قانونی رستے میں لگائے ہوئے ہیں جن کا ہم بار بار ان کو التجا کر رہے ہیں, درخواستیں دی ہیں. ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہیں, ایس سی صاحب کے پاس گئے ہیں, ٹی ایم او کے پاس گئے ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ ہمارے مسئلے کو حل کرو, یہ ہماری دکانوں کے آگے سے یہ تجاوزات کو ختم کرو. ایک تو ہماری پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, باہر روڈ پہ جو ہے وہ ٹریفک والے کھڑے نہیں ہونے دیتے گاڑی. ہمارا کوئی کسٹمر آئے تو وہ گاڑی باہر نہیں کھڑی کر سکتا. اگر اندر کھڑی کریں تو اندر ٹوٹے لگے ہوئے ہیں, ویگنوں پہ ڈھیر ہیں اندر. صحیح ہے سر. اس سلسلے میں آپ نے یہ مو صاحب یا اے سی صاحب ان سے رابطہ کیا, انہوں نے آگے سے آپ کو کیا جواب دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں دکانداروں کے مسائل کے حوالے سے؟ انہوں نے ڈی سی صاحب نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اب کیا یہ جون میں اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے, ہم اس تجاوزات کا ٹھیکہ نہیں ہونے دیں گے اور نہیں دیں گے. اور ہم بھی یہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کا جو ہے وہ ٹھیکہ نہ ہو سکے, کیونکہ یہ رستہ ہے پیدل چلنے والوں کا رستہ تنگ کیا ہوا ہے. اور یہ 50 ہم 20 ہزار روپے کرائے دے رہے ہیں, 10 ہزار روپے کرائے دے رہے ہیں. یہ 50 روپے میں آگے لگا کے ہماری دکانیں بھی بند کر دی ہیں, ہماری گاڑی کھڑی ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے, اور اس کے علاوہ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی رستہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی صاحب. یہ تھے عزیز سجاد صاحب, ضلع مانسہرہ لاریگیڈا کے سابق صدر. بہت اچھی باتیں کی انہوں نے, اور ہم یہ باتیں جو ضلع کے اے سی ڈی سی ان کے پاس پہنچائیں گے تاکہ وہ ان کے مسائل حل کریں اور عوام کو کچھ ریلیف دیں دکانداروں کو. بہت شکریہ.